دعا آواز، کلام اور دل سے اللہ کی طرف مائل ہونے کا نام ہے۔ دعا سوال ہے، التجا ہے، دعا پکار ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک قسم کا توسل ہے، ایک فانی کا ابدی سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان دست نیاز کو بارگاہ خداوندی میں اٹھا کر خود کو ذلیل و خوار، عاجز و ناتواں اور خالق کو صاحب اختیار، مالک حقیق اور بے نیاز سمجھتا ہے، تب دعا قائم ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں جب اس ذات عظیم سے ربط قائم ہوتا ہے تو انسان کو ایک کیف و سرور کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی روح اور دل قرار پکڑتے ہیں، دل کا اضطراب، الجھن اور بے قراری ناپید ہو جاتی ہے، محیط اس کے اس مقام پر تسلی اور اطمینان قلب عطا ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے فریاد سن لی ہے، سہارا دے دیا ہے، کسی نے ہاتھ تھام لیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیفیت دعا کی فضیلت ہے۔ دعا انسان کی قدیم ترین فطرت ہے۔ دعا کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، یہ فطرت انسان میں ہے۔ زندگی کا دباؤ جب بھی حد سے بڑھتا ہے تو انسان دعا کی طلب اپنے دل میں معجزن پاتا ہے۔ دعائیں سب کی قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ سارے انسانوں کا خدا ہے۔ طریقے مختلف ہیں مگر دعا ایک ہے۔ ہر کوئی اپنے رب سے مدد چاہتا ہے۔ جب بھی انسان کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائے جس سے نکلنے کا کوئی رستہ اسے دنیا میں سجائی نہ دیتا ہو اور نہ ہی اس کی مدد کرنے والا کوئی دکھائی دیتا ہو، تو وہ اس دنیا سے ماورائے کسی عظیم ترین بیرونی طاقت سے مدد چاہتا ہے، جسے ہر انسان اپنے اپنے کلچر اور مذہب کے مطابق مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے۔ دعا مانگنے کے لیے بے شمار طریقے ہیں۔ کوئی آواز سے مانگتا ہے، کوئی گر گرا کر روتے ہوئے سوال کرتا ہے، کوئی راز و نیاز میں حاجت پیش کرتا ہے، شدت غم اور مصیبت کے انتہائی درجات میں اشکوں سے بھری آنکھوں کا آسمان کو اٹھ جانا بھی دعا ہے۔ دعا اپنی اصل میں ایک کیفیت ہے، ایک خوبی ہے۔ یہ خوبی متکبر کا گدھا ہو جانا ہے، یہ نفس کی عارضی اطاعت ہے، کچھ ہی لمحوں کے لیے صحیح لیکن جب بھی یہ پیدا ہوتی ہے دعا کہلاتی ہے۔ دعا کرنے کے بعد انسان کو اس دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ دعائیں بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کو پہنچتی دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ اب اللہ تو کہتا ہے کہ مانگو میں عطا کرنے والا ہوں، بلکہ وہ تو دعا نہ مانگنے والے پر ناراض ہوتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے ہر دعا قبولیت کے درجے کو پہنچتی دکھائی نہیں دیتی؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں۔ مشاہدہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ دعا کو سمجھنے میں عام طور پر انسان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ورنہ اس پر واضح ہو جائے کہ دعا اپنی اصل میں بندے کا اللہ سے رابطہ کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ کمیونیکیشن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد دوسرے کی بات بھی سنی جائے گی، لیکن دعا کرتے ہوئے لوگ عام طور پر اس بات کو مکمل فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ سے جو سوال انہوں نے کیا ہے اس کا جواب اللہ نے کیا دیا ہے۔ اللہ انسان سے بات کرتا ہے، 100% اللہ انسان کو جواب دیتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان نہیں کہ انسان سے ایسے بات کرے جیسے آواز کے طور سے کوئی دوسرا انسان اس سے بات کرتا ہے۔ یہ خدائی منصب کے شایان شان نہیں ہے، یہ خدائی پروٹوکول کے خلاف ہے۔ اللہ عام انسان سے نشانیوں کی زبان میں بات کرتا ہے۔ یہ بہت ہی غور طلب امر ہے۔ ضروری ہے کہ انسان پورے ہوش و حواس اور مکمل توجہ سے سوچ سمجھ کر اللہ سے دعا کرے۔ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات دعا کو ایک تکلف فارمیلٹی کے طور پر ادا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لمبی مدت کی دعائیں بغیر کچھ سوچے سمجھے صرف روٹین کے تحت مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ یا اللہ مجھے دولت دے، میرا کاروبار پھیلا دے۔ یہ اس قسم کی دعائیں ہیں جو بہت طویل مدتی منصوبوں کی عکاسی کرتی ہیں، جو دعا مانگنے والے کے ذہن میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ حرج کوئی نہیں ہے کہ بے شک اللہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن اصول دعا کا یہ ہونا چاہیے کہ مختصر مدت کی دعا بھی ضرور مانگی جائے، جیسے فجر کی نماز میں ظہر سے پہلے کسی کام کے ہونے کی دعا۔ اس طرح عشاء کی نماز میں صبح درپیش کسی مسئلے پر اللہ سے مدد کی التجا بہت ہی حیرت انگیز اثرات اپنی قبولیت میں رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ دعا مانگ لینے کے بعد غافل نہ ہو جانا چاہیے، بلکہ ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس دعا کی مناسبت سے نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر دعا کی مدت مختصر ہو اور مثال کے طور پر ہر روز 2-3 دعائیں مختصر مدت کی مانگی جائیں تو 100% امکانات ہیں کہ ان دعاؤں کے پورا ہونے کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تب سمجھ آتا ہے کہ ہر دعا قبول ہے۔ کسی کام کی دعا کی جائے اور وہ انسان کے حق میں بہتر نہ ہو تو اس کام کا نہ ہو پانا بھی اپنی اصل میں اس دعا کی قبولیت ہے۔ دعا مانگتے ہوئے کوئی تذبذب ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ کو یہ کہنا کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو کر دے ورنہ مت کر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو مانگنا ہے اسے پہلے عقل پر پوری طرح پرکھ لیا جائے، پھر پورے یقین سے سوال کرنا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ کسی بھی کام کو کر ڈالنے سے ہرگز عاجز نہیں ہے۔
ایسی دعا کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اسے کر دے ورنہ مت کر، یہ استخارہ ہے، یہ دعا سے مختلف ہے۔ استخارہ مانگنا نہیں ہے بلکہ مشورہ کرنا ہے۔ برسبیل تذکرہ استخارہ صرف ایک ہے، اور وہ استخارہ کی مصنون دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہے۔ استخارہ کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت، بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مگر وہ وقت نہ ہو، مقرر وقت نہ ہو، اور 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کرے کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مصنون دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ استخارہ استخارہ میں نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ خواب میں اشارے وغیرہ دیے جاتے ہیں، یہ لغویات ہیں، خود ساختہ استخارے ہیں۔ استخارہ صرف مصنون ہے جب کسی تذبذب والے مسئلے پر استخارہ کی دعا پڑھ دی تو آگے کا اللہ کا کام ہے کہ اس کام میں اگر انسان کی بہتری ہوگی تو کام ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ استخارہ جو کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ دعا اور استخارے کو الگ رکھنا ہوتا ہے۔ تذبذب میں مانگی گئی دعا بھی کوئی دعا ہے؟ کون ایسا بھکاری کسی نے دیکھا ہے جو اس بات پر متذبذب ہو کہ وہ جو مانگ رہا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ گدائی کا سلیقہ ہونا چاہیے، جو مانگنا ہے پورے ارادے سے، ول سے مانگنا چاہیے، اور پھر دعا کی قبولیت کا ایسا یقین ہونا چاہیے جتنا اپنی موت کا ہے۔ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ نہیں، انہیں خبر ہونی چاہیے کہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسان کا اپنا اندھا پن ہے کہ اسے دعا کی قبولیت کا عمل جو ہے وہ دکھائی نہ دے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور کوئی طریقہ ایسا نہیں جس سے انسان خود پر لکھ دی گئی تقدیر پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ صرف دعا ہے جس کے قبول کیے جانے کی صورت میں اللہ رب العزت انسان کی تقدیر میں اس انسان کی خواہش پر رد و بدل کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو ان میں انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت سی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اپنے مزاج اور ضرورت کے مطابق کچھ دعائیں لازمی صبح و شام اور نمازوں کے بعد پڑھنی چاہیے کہ بے شمار ایسی ضروریات اور مسائل ہیں جن کا انسان کو خود ادراک نہیں ہے۔ یہ دعائیں در پردہ ان تمام مسائل، مصائب اور آلام سے انسان کو بچاتی ہیں جن سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ دعائیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے دنیا و آخرت میں انسان کو کامیاب اور کامران کرنے میں اس کی بے کرا مدد کرتی ہیں۔ جیسے سورۃ آل عمران آیت نمبر 8 میں دعا جو ہے وہ بیان کی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے رب ہمارے، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور اپنے ہاں سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی صورتوں میں جو ہے وہ دعائیں جو ہیں وہ لکھ دی گئی ہیں، وہ بتا دی گئی ہیں کہ کس طرح سے کون سی دعا جو ہے وہ کیسے مانگنی ہے اور وہ دعا کس مقصد کے لیے ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا۔ اسی طرح سورۃ القصص آیت نمبر 24 میں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اسی طرح سورۃ ابراہیم، سورۃ مریم، سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ میں جو ہے وہ زیادہ تعداد میں دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس طرح بہت سی دعائیں ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ میں ان کا مجموعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔